الله الرحمن الرحيم وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. محل سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے لہم ضمیر کا مرجع ہاؤلائی کو نکالا ہے. یہ تفسیر المبہم بالمبہم ہے، چونکہ لہم ضمیر خود مبہم ہوتی ہے اور ہاؤلائی اشارہ ہے، وہ بھی مبہمات میں سے ہے. تو یہ تفسیر المبہم بالمبہم کہلاتی ہے. جیسے آپ کے کوئی ساتھی آپ کو پوچھے کہ بھئی مجھے تیرے گھر آنا ہے جمعہ کو، ایڈریس، تو کہا کہ ملی کنویں کے سامنے. تو کہا ملی کنواں کہاں ہے؟ تو کہا کہ وہ مسجد زین الاسلام کے سامنے ہے. تو کہا مسجد زین الاسلام کہاں ہے؟ تو کہا پوپٹیا واڑ میں ہے. تفسیر المبہم بالمبہم اس طریقے سے یہاں پر ہوا ہے. لیکن اس کے ذریعے سے اشارہ ہو رہا ہے قیامت تک آنے والے منافقین کی طرف. دراصل یہاں مراد کون، اس میں دو قول ہیں. اکثر حضرات کی رائے یہ ہے کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مسعود سے لے کر قیامت تک آنے والے تمام منافقین مراد ہیں ہم ضمیر کے مرجع میں. لیکن بعض حضرات کی رائے ایسی ہے کہ منافق جو حضور کے زمانے میں تھے وہی مراد ہے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، یعنی جو منافقین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک دور میں تھے وہی منافق مراد ہے. اور علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کی رائے یہ ہے کہ حضور کے زمانے کے منافق مراد نہیں ہیں، بلکہ حضور کے بعد جو منافق قیامت تک آئیں گے وہ مراد ہے. اس قول کو انہوں نے راجح بتلایا، اسی لیے ہاؤلائی کے ذریعے تفسیر کی لہم کی، کیونکہ جو منافقین حضور کے زمانے میں ہو تو سامنے موجود ہے، اور ہاؤلائی یعنی حضور کے دور کے بعد جو قیامت تک آئیں گے وہ منافق ہیں. یہ علامہ سیوطی کی رائے ہے. لیکن بہترین قول ان حضرات کا ہے جو یوں کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مسعود سے لے کر قیامت تک آنے والے منافقین آیت میں مراد ہیں. لا تفسدوا فی الارض، فساد کی مختلف قسمیں ہیں. ایک ہوتا ہے فساد ظاہری، ایک ہوتا ہے فساد معنوی. فساد ظاہری کیا؟ یہ جو رات دن کرمنل رائٹس ہوتے ہیں وہ فساد ظاہری. ہندو مسلم دنگا ہو گیا، دکانیں جل گئی، مکان توڑ پھوڑ ہو گئے، یہ کرمنل رائٹس کہلاتے ہیں. وہ سب جو ہے فساد ظاہری ہے. ایک طالب علم دارالقامہ میں کانچ توڑ ڈالے، فساد ظاہری ہے. دوسرا ہے فساد معنوی. فساد معنوی کس کو کہتے ہیں؟ انسان کی سوچ بگڑی ہوئی ہوئے، اخلاق بگڑے ہوئے ہوئے، عقیدہ بگڑا ہوا ہوئے، یہ فساد معنوی ہے. کہتے ہیں کہ ٹیڑھی سوچ ہے، ٹیڑھی سوچ. تو سوچ کبھی ٹیڑھی تھوڑی ہوتی ہے، یہ مانوی چیز ہے. ٹیڑھی سوچ مانوی ٹیڑھا پن. تو فساد حسی اور ظاہری آیت میں مراد نہیں ہے، آیت میں فساد مانوی مراد ہے. اس لیے کہ منافق بہت بزدل تھے، فساد حسی اور ظاہری کی ان میں ہمت نہیں تھی.
اسی لیے فساد مانوی مراد لیا جائے گا. اگرچہ بعض منافق فساد ظاہری بھی کرتے تھے. وَإِذَا تَوَلَّى سَعَىٰ فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ. صحابہ کی کھیتیوں کو کاٹ دینا، جانوروں کو مار ڈالنا، ایسے کام بھی بعض کرتے تھے، لیکن پھر وہ مدینہ میں رہتے نہیں تھے، بھاگ جاتے تھے مدینہ چھوڑ کر کے. تو فساد ظاہری بھی ہوا ہے، کرتے تھے یہ لوگ ایسا، لیکن عام منافقین کے اندر فساد ظاہری حصے کی ہمت ہی نہیں تھی، کمزوری اور بزدلی کی وجہ سے. وہ فساد مانوی کرتے رہتے تھے. آیت میں یہی مراد ہے. اور ان منافقین کو جب کہتے کہ بھائی تم اللہ کی زمین میں فساد کیوں کرتے ہو، کیا فساد کرتے تھے؟ کفر کرتے تھے یہ لوگ. معلوم ہوا کہ کفر یہ فساد مانوی کی بہت بڑی بری صورت ہے. دوسرا کام کیا کرتے تھے؟ وَالتَّعْوِيقِ عَنِ الْإِيمَانِ، ایمان سے روکنے کا دھندا کرتے تھے یہ لوگ، لوگوں کو ایمان سے روکنے کا. گویا لازم اور متعدی دو طرح کے ان کے فساد مانوی تھے. بالکفری سے دلو، خود کی گمراہی اور کفر مراد، اور تعویق سے متعدی اضلال، دوسروں کو کافر بنانا، یہ مراد ہے. دونوں طرح کی شرارت ان میں تھی، لازمی بھی اور متعدی بھی. دو طرح کا فساد مانوی منافقوں کے اندر تھا. قالوا انما نحن مصلحون، لے تو وہ جواب میں کیا کہتے کہ ہم تو اصلاح کرتے ہیں. کرے فساد نے کہے کہ اصلاح. کسی چیز کے اندر جب حسر پیدا کرنا ہو تو اثبات اور نفی دو چیز چاہیے تو حسر ہوتا ہے. یہاں نحن مصلحون اثبات ہے، اور لیس ما نحن علیہ فساد النفی ہے. اثبات نحن مصلحون اور نفی لیس ما نحن مل کر کے حسر کا معنی نکلے گا کہ ہم لوگ تو اصلاحی کوششیں ہی تو کر رہے ہیں، ہم لوگ اصلاحی کام ہی تو کر رہے ہیں. نحن مصلحون، اصلاحی کام ہی میں تو ہم لگے ہوئے ہیں، اصلاحی کوششوں میں ہی تو ہم لگے ہوئے ہیں. یہ منافق لوگوں کا جواب تھا. تو جب ان منافقوں کو کہا جاتا کہ اپنی بری عادت سے باز آ جاؤ، فساد مت مچاؤ، دھوکہ مت دو اللہ کو، رسول کو، نبی کو، تو ان کا جواب ہوتا کہ ہم تو مسلمان اور کافروں کے درمیان مدارات اور حسن سلوک کے ذریعے صلح کرواتے ہیں. اس لیے ہم تو پول ہے، ادھر کافروں کے ساتھ، ادھر ہم مسلمانوں کے ساتھ، بیچ میں ہم جوڑ کا کام کرتے ہیں. ہم تو بہت اچھے لوگ ہیں، مصلحون، اصلاحی کوششیں ہم کرتے ہیں. کتنا جو ہے ان لوگوں کا دماغ سڑا ہوا ہوگا. جب کسی انسان فساد کے اندر اس کا ذہن، اس کی صلاحیت، اس کی استعداد آگے چلتی ہے فسادی کاموں میں، تو اتنا آگے بڑھ جاتا ہے فسادی کاموں میں کہ ایک وقت میں یہ کیفیت آ جاتی ہے کہ وہ فساد کو صلاح سے تعبیر کرنے لگتا ہے. یہ آخری درجے کا بگاڑ ہوتا ہے، آخری درجے کا سڑیل مزاج بگاڑ، آخری درجے کا. ایسے انسان کو اگر کوئی آدمی، کوئی ان کو منہ نہیں دیتا چونکہ فسادی ہے، لیکن کوئی بیچارہ خیر خواہی کے جذبے میں مغلوب ہو کر ایسے فسادی کے پاس بھی جاوے. بعض لوگ ہوتے ہیں جو خیر خواہی کے جذبے میں مغلوب ہوتے ہیں کہ چلو میں اپنے کو کہنے میں جاتا کیا ہے، جاوے ان کو سمجھانے، بھائی یہ کیا تو فساد کر رہا ہے. تو وہ لوگ دھڑاڑ انکار کر دیتے ہیں اور کہہ دیتے کہ ہم فساد کر ہی کہاں رہے ہیں، ہم تو اصلاحی کام کر رہے ہیں. گویا کڑوے کو میٹھا کہتے ہیں، ہے کڑوا لیکن اس کو میٹھا بتلاتے ہیں.
اور یہ انسان کے دل دماغ کے اوپر فساد کے زہر کے چڑھنے کی علامت ہے. چاہے تو آپ تجربہ کر لو، اللہ آپ کو حفاظت میں رکھے ایسے تجربے سے کہ سانپ کاٹے کسی کو اور زہر چڑھے، تو اس کی علامت یہ ہے کہ اس کو نیم کے پتے کھلاؤ، میٹھے لگیں گے. اس کا زہر چڑھنے کی علامت. سرایت جب کر جاتا ہے تو پتے میٹھے لگتے ہیں. تو زہر اتارنے والے عاملین بھی ہوتے ہیں، وہ عملیات ہوتے ہیں، اس سے اتارتے ہیں. تو ہاتھ میں پتے دے کے چبواتے ہیں اور وہ عمل کرتے جاتے ہیں. کڑوے لگ رہے ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں میٹھے لگ رہے، تو کا عمل چالو رکھو، ابھی اتارو. ابھی اترا نہیں ہے پورا زہر جو چڑھ گیا ہے. جب پورا اتر جاتا ہے تو کہتا ہے ہاں کڑوے لگ رہے ہیں، تو کہتے ہیں اب تو ٹھیک ہو گیا. تو فساد ایک زہر ہے جو انسان کے دل دماغ کو متاثر کر دیتا ہے. اس کی صورت کے اندر وہ زہر بھی اس کو کڑوا نہیں لگتا، میٹھا لگتا ہے. کڑوے پتے اس کو میٹھے لگتے ہیں. اس کو سمجھانے جاؤ تو کہتے ہیں ہم نے اصلاحی کوشش کر. اس وقت دنیا میں جتنے بھی فتین فسادی لوگ ہیں اس میں سے اکثر کا حال یہ، ان کو سمجھانے جاؤ تو کہتے ہیں انما نحن مصلحون، ہم تو اصلاحی کوششیں کر رہے ہیں. یہ مزاج کے فساد کی علامت ہے. وَلَيْسُ مَا نَحْنُ عَلَيْهِ بِفَسَادٍ، ہم جس طرز عمل پر ہے وہ فساد نہیں ہے، وہ تو ایک اصلاحی جد و جہد ہے، مصلحانہ کوششیں اور تدبیریں ہیں. جی. اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم اللہ کی زمین میں فساد مت مچاؤ کفر کے ذریعے اور ایمان سے روکنے کے ذریعے، تو کہتے ہیں کہ ہم تو صرف اصلاح کرتے ہیں اور ہم جس طریقے پر ہے وہ فساد نہیں ہے. قال اللہ تعالی ردا علیہم الا للتنبیہ انہم هم المفسدون ولكن لا يشعرون بذلك. الا انہم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. دیکھو الا کے متعدد معنی ہیں، اس میں سے ایک معنی کی علامہ سیوطی نے تعین کی. للتنبیہ، یہ کیوں نکالا، کیا غرض تھی یہ نکالنے کی؟ تو الا کا لفظ جو متعدد معنی کے لیے آتا ہے اس میں سے ایک معنی کی تعین کرنا مقصود ہے. الا کا لفظ کبھی تو استفتاح کے لیے آتا ہے، کسی کلام کو شروع کرنے کے لیے. کبھی تو الا کا لفظ آتا ہے تخصیص کو بتلانے کے واسطے. کبھی تو الا کا لفظ آتا ہے تنبیہ کے معنی کے اندر. تو متعدد معنی میں سے علامہ سیوطی نے للتنبیہ نکال کر کے بتلا دیا کہ یہاں تنبیہ کا معنی متعین ہے، یہاں تخصیص اور استفتاح والا معنی مراد نہیں ہے. اس جملے میں 4 طرح تاکید ہے اس آیت میں. نمبر 1 الا، تنبیہ برائے تاکید. نمبر 2 ضمیر فصل هم المفسدون، یہ بھی تاکید. نمبر 3 انہم، ان برائے تاکید. نمبر 4 جملہ اسمیہ برائے تاکید. 4 طریقے سے یہ جملہ مؤکد ہوا ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ سنو سمجھو دھیان سے کہ وہ منافق لوگ خود فسادی ہے لیکن ان کو اپنے فسادی ہونے کا شعور نہیں ہے. بذالک، خود اپنے فسادی ہونے کا ان کو شعور نہیں ہے، ان کا شعور ہی ختم ہو گیا ہے. مفسرین فرماتے ہیں کہ لفظ شعور لا کر کے اشارہ یہ نکل رہا ہے کہ یہ جانور سے بھی بدتر ہے، اس لیے کہ جانور کو اپنے نفع نقصان کا شعور ہوتا ہے اور وہ نقصان والی چیزوں سے دور رہتا ہے. یہ منافق اتنے نیچے گرے ہوئے ہیں کہ ان کو شعور بھی باقی نہیں رہا ہے. اور جب شعور باقی نہیں رہا تو اپنے نقصان محض کی چیز کو یہ لوگ اپنائے ہوئے ہیں. لا یشعرون، گویا کہ بہائم اور جانور سے بھی یہ لوگ بدتر ہو چکے ہیں.
دیکھو یہ بھینس گائے بیل آپ ان کو جنگل میں لے کے چرانے لے جاؤ کبھی، ہر قسم کے پتے اور گھاس ہی نہیں کھائیں گے، جو پتے اور جو گھاس ان کے لیے مضر ہوتی ہے وہ کبھی نہیں کھاتے وہ لوگ، آپ دیکھ لو، تجربہ کر لو۔ یہ بھینس کو کیوں کہتا ہے کہ یہ نیم ہے، اس کے پتے تجھے نہیں کھانے کے؟ ڈال کے دیکھو نہیں وہ کھاتی ہے کہ نہیں کھاتی ہے، تجربہ کر لو۔ اور بھی بہت سارے قسم کے پتے ہوتے ہیں، عید آئے گی بکرے پالیں گے تو الگ الگ قسم کے درختوں کے پتے لا کر کے ڈالو، ہر ایک نہیں کھائیں گے، بازی کھائیں گے وہ۔ تو ان کو شعور ہے کون سی نقصان کی چیز، کون سی فائدے کی چیز، نقصان سے دور رہو، فائدے کے قریب آؤ۔ یہ منافق تو جانور سے بھی بدتر کہ ان کا شعور تک مر چکا ہے، اسی لیے وہ ضرر محض کی چیز کو اختیار کیے ہوئے، وَلَٰكِن لَّا يَشْعُرُونَ، ان کو شعور تک نہیں ہے کہ ہم کون سے راستے کے اوپر جا رہے ہیں فساد کے۔ اور عام متن جو ہے جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے کسی کے قول کی تردید ہوتی ہے تو یہاں یہ لفظ آتا ہے قال اللہ تعالی ردًا علیہم، اللہ نے ان منافقین کی تردید کرتے ہوئے ارشاد فرمایا الا انہم هم المفسدون ولکن لا یشعرون۔ ہماری گجراتی زبان کے بھی بہت فضائل ہیں، سمجھے؟ ہماری گجراتی زبان کو حقیقت سمجھنا، چونکہ ہمارے یہاں قافلے ایمان شروع دور میں آ گئے، بعض تاریخی روایت میں صحابہ آئے، تابعین آئے، طب تابعین تو یقینی ہے، تابعین اور صحابہ کے بارے میں اقوال ہے، تو عربیت کے اثرات ہماری زبان پر ہے۔ اب یہ لفظی اعلیٰ بھی ہماری گجراتی زبان میں ہے، اور جس معنی میں عربی میں ہے اسی معنی میں ہماری زبان میں ہے۔ یہ کچھ کم فضیلت ہے ہماری زبان کی، اللہ انا کلّہ ہے تو اسی معنی میں آتا ہے، تنبیہی کے معنی کے اندر۔ جی اللہ تعالیٰ نے ان کے قول کی تردید کرتے ہوئے فرمایا کہ اللہ تنبیہ کے لیے ہے، اور وہ یہی لوگ فساد مچانے والے ہیں لیکن ان کو اس کا شعور نہیں ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ ابتدائی مضمون تو حضرت مولانا علی میاں صاحب کا ہے، مثال میری ہے۔ مولانا علی میاں صاحب نے خود لکھا ہے کہ اہل گجرات میں عربوں کے بہت سے اثرات ہیں، کہ وہ ایک کھنچے میں کھانا کھاتے ہیں، عربوں کے اثرات میں مولانا نے لکھا ہے اپنی کتاب میں کہ عربوں میں کھنچے کے رواج ہے، ہمارے یہاں بھی دیکھو گھروں میں بھی۔ یہ تو اب جو ہے ویسٹرنلائزیشن آ رہا ہے تھوڑا تھوڑا، الگ الگ پلیٹوں میں کھانے کا، ورنہ اب بھی اور آج تک ہمارے یہاں ماحول تھا ایک کھنجے میں گول بیٹھ کے کھانے کا۔ جی وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ أَصْحَابُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ الْجُهَّالُ أَلَا نَفْعَلُ كَفِعْلِهِمْ۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِن لَّا يَعْلَمُونَ۔ منافق کے بے شعور ہونے کی دلیل دی جا رہی ہے۔ لا یشعرون اس کی دلیل کہ یہ منافق لوگ جو بے شعور ہے اس کی دلیل کیا؟ اس دلیل کا خلاصہ یہ ہے کہ یہ اپنے عیب کو، اپنی غلطی کو ہنر سمجھتے ہیں، اپنے عیب کو، اپنی غلطی کو ہنر سمجھتے ہیں، اور جس میں بھی عادت ہو توبہ کر لیتے ہیں کہ اپنے عیب، اپنی کمی، اپنی غلطی کو اگر کوئی آدمی ہنر سمجھنے لگے تو اس سے بڑا جو ہے آدمی برا کوئی نہیں۔ ایک آدمی میں چوری کرنے کی عادت ہے، عیب ہے، اور وہ اس کو ہنر سمجھتا ہے کہ میں ایسے چوری کرتا ہوں کہ کسی کو پتہ ہی نہیں چلنے دیتا ہوں۔ ایک آدمی غلط راہ کے اوپر ہے لیکن اس کو ہنر سمجھتا ہے، یہ بہت بڑی بری خصلت اور عادت ہے۔ اپنا عیب، اپنی غلطی کو کوئی آدمی ہنر سمجھے
کہ میں اس طرح نیند نکالتا ہوں کہ استاد کو پتہ ہی نہیں چلتا ہے، اور اس کو ہنر سمجھے کہ میں اس انداز سے نیند نکالتا ہوں کہ استاد کو پتہ ہی نہیں چلتا ہے، تو یہ منافقین کی عادت ہے۔ یہ دلیل کا خلاصہ یہ ہوا کہ خود کے عیب اور غلطی کو کوئی ہنر سمجھے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا، آمِنُوا یہ دعوت ایمان ہے، اور کما آمن الناس یہ کیفیت ایمان ہے، یاد رکھنا۔ ان منافقوں کو دعوت دیتے ہیں کہ تم بھی ایمان لے آؤ۔ کیسا ایمان لانے کا؟ جیسے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ایمان لائے۔ ناس کے شروع میں الف لام آ کے اس کو معرب کر ڈالا، مراد ہے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ سیوطی نے راجح ترین قول اختیار کیا ہے، ورنہ اور اقوال بھی ہے۔ کما آمن الناس سے بعض مفسرین نے مراد لیا ہے اہل کتاب ایمان والوں کو، کہ اہل کتاب میں جو ایمان والے تھے وہ مراد ہے۔ لیکن یہاں راجح بات یہ ہے کہ حضرات صحابہ کرام مراد ہے، اگرچہ بعض لوگوں نے بھی اس میں ایک شکی نکالی کہ اہل کتاب میں سے جو صحابہ ایمان میں داخل ہوئے، جیسے حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ مراد ہے، لیکن یہ جامع قول بہت اچھا ہے، جمیع صحابہ کرام مراد ہے اس کے اندر۔ اور یہ صحابہ کی فضیلت کی آیت ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرات صحابہ کے ایمان کو معیار بتلایا کہ ایسا ایمان تم لاؤ، اور یہ ان کے لیے بہت بڑی سعادت ہے۔ جیسے کہہ رہے کہ بھئی اگر تم کو محنتی بننا ہو تو اس طالب علم جیسا محنتی بنو، تو وہ اس طالب علم کے لیے تو بہت بڑی سعادت ہو گئی ان کے استادوں نے کہہ دیا کہ اس کے جیسا محنتی ہونا چاہیے۔ تو باری تعالیٰ نے حضرات صحابہ کے ایمان کو معیار بتلایا، یہ بہت بڑی سعادت ہے حضرات صحابہ کرام کے لیے، اور یہ بہت بڑی فضیلت ہے آیت کریمہ کے اندر۔ معلوم ہوا کہ حضرات صحابہ کا ایمان قیامت تک آنے والی امت کے لیے نمونہ اور معیار ہے کہ بعد والی امت کو ایسا ایمان اختیار کرنا پڑے گا تو نجات ملے گی، ورنہ امت کے لیے نجات مشکل ہو جائے گی۔ تو کیا جواب میں کہتے ہیں؟ قالوا انؤمن کما آمن السفہاء۔ منافق لوگ جواب میں یوں کہتے تھے کہ کیا ہم بیوقوفوں جیسا ایمان لاوے، نادانوں اور جاہلوں کے جیسا ہم ایمان لاوے؟ عجیب جواب ان لوگوں کا۔ دیکھو لفظ سفاہت کو ذرا سمجھو اصطلاحی اعتبار سے۔ اگر لفظ سفاہت عاقل کے مقابلے میں ہو تو اس کا معنی کریں گے کم عقل۔ لفظ سفاہت کا مقابلہ عاقل سے ہوئے تو سفاہت کا ترجمہ کریں گے کم عقل۔ اور اگر لفظ سفاہت کا مقابلہ عالم سے ہو تو سفاہت کا معنی کریں گے جاہل، اور یہاں یہی دوسرا معنی مراد ہے۔ اور قرآن کی جو وہ آیت ہے وہاں اول معنی لا تؤتوا السفهاء اموالکم التی، وہاں اول معنی مراد، اور یہاں سفاہت کا ثانی معنی مراد، یاد رکھنا۔ علم کے مقابلے میں یہاں سفاہت مراد ہے۔ کیا معنی کریں گے آیت کا مفہوم؟ ہم عالم ہو کر جاہلوں جیسا ایمان لاوے، یعنی منافقین خود کو عالم کہتے تھے کہ ہمارے پاس علم صحیح ہے، تو کیا ہم نعوذ باللہ ان جاہل صحابہ کی طرح ایمان لائے ہم؟ یہ ہے آیت کا خلاصہ۔ قالوا انؤمن کما آمن السفہاء، اور سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے یہی مفہوم نکالا، الجہال، گویا سفاہت علم کے مقابلے کے اندر یہاں استعمال ہوا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ منافق تو ابھی بتلایا کہ وہ بزدل تھے، پھر کیسے کہتے تھے کہ انؤمن کما آمن السفہاء؟ صحابہ کو جاہل کہنے کی ہمت کیسے ہو گئی؟
صحابہ کو صفی کہنے کی ہمت کیسے آ گئی؟ تو بزدل کون؟ تو اس کے دو جواب ہیں. ایک جواب یہ آپس میں کہتے تھے، باہر پبلک میں تھوڑے ہی بولتے تھے، آپس میں کہتے تھے. مجمع صحابہ میں آ کے کہے تو پتہ چلے ان کو. نمبر 2، غربا اور مساکین صحابہ کے سامنے اس طرح کی بات کرتے تھے. حضرت عمر کو کہہ کے دیکھے تو پتہ چلے. وہ کہنے گئے تھے تو تلوار نے فیصلہ کیا. ایک موقع آیا ایسا تو وہاں تلوار سے اڑا ہی دیا اس کو. تو غربا اور فقراء اور کمزور صحابہ کے سامنے ایسی باتیں بولتے رہتے تھے. عام مجمع کے اندر ان کو بولنے کی جرأت نہیں ہوتی تھی. قالوا انؤمن کما آمن السفہاء. دوسری ایک بات سمجھو کہ صحابہ کو انہوں نے صفی کیوں کہا؟ کس بنیاد پر انہوں نے صحابہ کو صفی کہا؟ تو بات دراصل یہ تھی کہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اللہ کے دین کے خاطر اپنا سب کچھ قربان کر دیتے تھے. دنیا کا بڑے سے بڑا نقصان گوارا کر لیتے تھے. یہ منافقوں کی نظر میں بے وقوفی تھی. دنیا کا بڑے سے بڑا نقصان انہوں نے کیا. اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. تو محبوب ترین چیزیں لا کے اللہ کے نام پہ صدقہ کر دی، وقف کر دی صحابہ نے. تو یہ ان کی نظر میں بے وقوفی کے گانڈے 600 کھجور کے درخت والی باڑیاں انہوں نے صدقہ کر ڈالی. کنویں صدقہ کر ڈالے، گھوڑے صدقہ کر ڈالے، باندیاں آزاد کر ڈالی. جو بھی محبوب چیز تھی اللہ کے نام پہ دے دی. کہ ان کے بڑا بیوقوف کون؟ اپنی پیاری چیز دوسرے کو دے دے. یہ ان کو بیوقوفی معلوم ہوتی تھی. صفحہ کا یہ مطلب لیا ہے بعض مفسرین نے. الا انہم هم الصفحاء. ای لا نفعل کفعلہم. کہنے لگے کہ جس طرح ان صحابہ کرام نے کیا اس طرح ہم نہیں کریں گے کہ دین اور ایمان کے خاطر اپنا دنیا کا نقصان کرنا اور جو ہے ایک اللہ پر ایمان لانا، قرآن پر ایمان لانا، یہ کام ہم نہیں کریں گے. لا نفعل کفعلہم، منع کر دیا انہوں نے. قال تعالی ردا علیہم. اللہ تعالیٰ نے منافقوں کی تردید کرتے ہوئے ارشاد فرمایا. کیا فرمایا؟ الا انہم هم الصفحاء ولکن لا یعلمون. دھیان سے سنو ایمان والو، صحابہ بے وقوف نہیں ہیں، وہ منافق لوگ ہی بے وقوف ہیں. منافق لوگ ہی بے وقوف ہیں. اب یہاں ایک دو اشکالات پیدا ہوتے ہیں. پہلا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقین کی ایسی کھلم کھلی بے ادبی اور گستاخیوں کے باوجود قتل کیوں نہیں کروایا؟ ان کو قتل کروا دیتے ان کو. جب وحی کے ذریعے آپ کو بتلا دیا گیا فلاں 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 منافق ہے، اور یہ رات دن آستین کے سانپ بن کے پریشان کر رہے ہیں. حضرت عائشہ پر تہمت کوئی معمولی گناہ تھا؟ جو نفاق کے بانی عبداللہ ابن ابی اور اس کی ٹیم کی طرف سے وجود میں آیا. غزوہ احد میں ان موقع پر 300 منافقوں نے غداری کی اور راستے سے واپس چلے گئے. یہ کوئی کم تھا ان لوگوں کے جرائم کا ثبوت؟ پھر حضور نے قتل کیوں نہیں کروایا؟ تو اس کا ایک جواب یہ دیا جائے گا کہ غلط فہمی سے بچانا بھی ایک بڑا اہم کام ہوتا ہے. یہ منافق لوگوں کا مشہور ایمان تھا کہ یہ ایمان والے ہیں. اب جو حضور ان کو قتل کرواتے تو میسج اور خبر سب جگہ یہ جاتی کہ انہوں نے جو ہے اپنے صحابہ کو قتل کروا ڈالا. یہ غلط میسج جاتا دوسری جگہ کے ہو جاتا. اس لیے کہ ہر ایک آدمی تھوڑا ہی تحقیق کرنے آئے گا کہ انہوں نے صحابی کو مروایا کہ منافق کو مروایا.
ان کو تو یہ معلوم ہے کہ عبداللہ ابن ابی ابن سلول، عبداللہ یعنی مسلمان، اور ایک مسلمان کو حضور نے قتل کروا دیا، خبر یہی چلے گی پوری دنیا میں واٹس ایپ پر۔ تو غلط فہمی سے بچانا یہ بھی ایک بہت بڑی چیز ہے۔ اسی لیے صحابہ ان منافقوں کو ان کے نفاق کی علامتیں ظاہر ہونے کے باوجود اور اللہ کی طرف سے بتائے جانے کے باوجود کہ یہ منافق ہے، حضور نے ان کو قتل نہیں کروایا۔ اس سے ایک دوسرا اہم مسئلہ سمجھو، کافروں کے ساتھ تو اس دور میں یہی معاملہ کیا گیا ہے، جزیرۃ العرب میں رہ نہیں سکتے، رہو گے تو قتال، ورنہ خالی کرو، جاؤ یہاں سے۔ ان کے لیے، عرب کے لوگوں کے لیے جو ہے جزیہ تھا ہی نہیں، وہ دنیا میں دوسرے لوگوں کے لیے، ان کے لیے یا تو ایمان یا چھوڑو جزیرۃ العرب کو۔ تو کافروں کے ساتھ معاملہ کیا جاتا ہے انکار کے اوپر قتل کا۔ تو ان منافقوں کو کافروں کے درجے میں کیوں نہیں رکھا گیا؟ تو اس کا ایک جواب تو یہی کہ لوگوں میں غلط فہمی نہ ہو۔ دوسرا ایک اہم مسئلہ حدیث میں آتا ہے کہ اہل قبلہ کو کافر مت کہو، اہل قبلہ کو کافر مت کہو۔ یہ منافق کیسے بھی تھے لیکن نماز پڑھنے تو آتے تھے، قوموں کسالہ والی نماز پڑھتے تھے لیکن نماز تو آگے پڑھتے تھے۔ یہ ظاہر میں اہل قبلہ میں سے تھے یہ منافق لوگ، لیکن اہل قبلہ کو کافر مت کہو، یہ فقہ کا جملہ ہے، حدیث کا جملہ ہے، لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ جب وہ دیگر ضروریات دین کو مانتا ہو، دوسری ضروریات دین کا انکار نہ کرتا ہو، تو اہل قبلہ کو کافر مت کہو، مت سمجھو۔ یہ قید یاد رکھنا، جو دوسری ضروریات دین کو مانتا ہو، دوسری ضروریات دین کا انکار نہ کرتا ہو، اگر دیگر ضروریات دین کا انکار کرے گا تو اہل قبلہ ہونے کے باوجود وہ کافر کہلائے گا۔ تو اہل قبلہ کو کافر مت کو، اس میں یہ جملہ بڑھا دینے کا، یہ قید بڑھا دینے کا۔ اب قادیانی لوگ مثلا قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں، بناوٹ کر کے حج میں بھی آتے، تو کیا ہم ان کو کافر نہیں کہیں گے؟ کہیں گے ان کو کافر۔ کیوں؟ کہ دوسری ضروریات دین، ختم نبوت کا وہ انکار کرتے ہیں، اس وجہ سے۔ تو یہ قید ہے اس جملے میں اور اس روایت میں، یہ ذہن میں رکھنے کا۔ تو ان منافق لوگوں نے قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی لیکن دیگر ضروریات دین کا انکار کیا، اسلام کو دل سے ماننا نہیں، نبی کو دل سے ماننا نہیں، قرآن کو ماننا نہیں، دیگر ضروریات دین کا انہوں نے انکار کیا، اس لیے یہ حقیقت میں تو سمجھے گئے کافر، لیکن ظاہری ایمان کی وجہ سے مومنوں والا ان کے ساتھ سلوک کیا گیا۔ الا انہم ھم السفہاء ولکن لا یعلمون، دھیان سے سنو کہ وہی لوگ بے وقوف ہیں لیکن اپنی اس بے وقوفی کو جانتے نہیں ہیں۔ ذالک کا مشار الیہ بے وقوفی، کہ ان کو اپنی اس بے وقوفی کا علم اور پتہ نہیں ہے۔ جی، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ ایمان لے آؤ جیسا کہ وہ لوگ ایمان لے آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ، تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے جیسا کہ بیوقوف لوگ ایمان لے آئے، یعنی جاہل، تو ہم ان کی طرح نہیں کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی قول کی تردید کرتے ہوئے فرمایا کہ دھیان سے سنو کہ یہی بیوقوف لوگ ہیں لیکن وہ اس کو جانتے نہیں ہیں۔ وَإِذَا لَقُوا أَصْلُهُ لَقِيُّوا حُذِفَتِ الضَّمَّةُ لِلِاسْتِثْقَالِ ثُمَّ الْيَاءُ لِالْتِقَائِهَا سَاكِنَةً مَعَ الْوَاوِ الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا مِنْهُمْ وَرَجَعُوا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ رُؤَسَائِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ فِي الدِّينِ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ بِهِمْ بِإِظْهَارِ الْإِيمَانِ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ۔ اب یہ دلیل ہے منافقین کے ذوالوجہین ہونے کی۔ ذوالوجہین ہونے کی دلیل کیا؟ جب یہ ملتے ہیں ایمان والوں سے تو کہتے ہیں کہ ہم تو ایمان لے آئے، جیسی محفل ویسی راگ،
مسلمانوں کے پاس آئیں گے تو کیا ہم تو ایمان والے ہی ہیں نا، ہم تو تمہارے ہی جیسے ہیں نا، ہم تمہاری طرح ایمان ہی میں ہیں نا۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا۔ دیکھو یہاں ملاقات سے ظاہری ملاقات مراد نہیں ہے، یہ یاد رکھنا۔ بلکہ آپس کے اندر جب کسی موضوع کے اوپر گفتگو ہوئے، ورنہ ہر ملاقات میں منافقین مسلمان کو ایسا نہیں کہتے تھے کہ ہم ایمان لائے، ہم ایمان لائے، ہم ایمان لائے، ایسا نہیں ہوتا تھا۔ جب مسلمانوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہوا، مذاکرہ ہوئے، تذکرہ ہوا، کسی بات پر علمی بات پر تبادلہ خیال ہوا، ایسے موقع پر کہتے تھے۔ اور ظاہر بات ہے کہ تبادلہ خیال، تذکرہ وغیرہ کے لیے ملاقات اور ملنا ایک لازمی چیز ہے۔ اس دور میں تو آج کی طرح حالات نہیں تھے کہ بغیر ملاقات کے بھی جو ہے تذکرے تبادلہ خیال ہو۔ تو ملاقات تو ہوتی تھی، ملنا جلنا تو ہوتا تھا، لیکن جب تذکرے ہوئے، مباحثے ہوئے، آپس میں ایمانیات اور جو ہے کفر پر بات چیت ہوئے، تب یہ لوگ کہتے تھے وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا۔ اصلہ لقیو، کہ لقو اصل میں لقیو تھا، یا کے ضمہ کو حذف کیا چونکہ یا پر ضمہ مشکل لگ رہا تھا، پھر یا کو حذف کر دیا کیونکہ واو کے ساتھ اجتماع ساکنین ہو گیا۔ علامہ سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی طرف سے میں آپ کی خدمت میں معذرت پیش کرتا ہوں کہ آپ جیسے ماہرین صرف کے سامنے ایسی چھوٹی چھوٹی تعلیل بیان فرما رہے ہیں تو آپ کی جو توہین ہو رہی اس پر میں معذرت پاؤں، کہیں آپ یہ نہ کہے کہ ہم تو صرف کے امام، صرف کی بخاری علم سیگا پڑھے ہوئے، یہ سیگا اور ان کی تعلیلات تو ہمارے نو کے زبان، پھر ہمارے سامنے یہ سب چیزیں فالتو ہمارا وقت ضائع کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ اسی لیے میں ان کی طرف سے معذرت خواہ ہوں۔ تو وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، اور جب یہ ایمان والوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے۔ وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، خلو کا مفہوم ہے کہ جب اپنے سرداروں کے پاس ہوتے ہیں، ایسے وقت پر ان کی بات اور کلام بدل جاتا ہے۔ خلو کا متعلق منہم ہے، یاد رکھنا، وَإِذَا خَلَوْا مِنْهُمْ، اور رجعوا الی سے متعلق ہے، وَرَجَعُوا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ۔ خَلَوْا مِنْهُمْ یعنی مسلمانوں کے پاس سے ہٹ کر کے اپنے سرداروں کے پاس پہنچتے ہیں۔ ابھی تک مسلمانوں کے پاس تھے، اب وہاں سے ہٹ کر کے چلے گئے کہاں؟ اپنے سرداروں کے پاس۔ اس لیے کہیں گے کہ منہم خلو کے متعلق اور رجعوا الی شیاطینہم کے متعلق۔ شیطان ذرا سمجھو اس کو بھی۔ مختصر صرفی بات تو یہ ہے کہ فعال کا وزن ہو تو نون اصلی مانا جائے گا، اور اس صورت کے اندر دوری اور بعد کا معنی کریں گے، اور شیطان اللہ کی رحمت سے دور ہے اس لیے اس کو شیطان کہتے ہیں۔ اور اگر اخیر کے اندر نون کو زائدہ مانے شیطان کے تو شاق یشیتو باب ضرب یضربو سے آتا ہے، جس کے معنی آتے ہیں باطل ہونے کے، اور شیطان باطل پر ہے اور باطل کی دعوت دیتا ہے۔ دونوں اعتبار سے جو ہے اس کا معنی تو ٹھیک ہے، لیکن سمجھو کہ شیاطین کی دو قسم ہیں، ایک شیاطین خلقی، دوسرے شیاطین وصفی۔ خلقی شیاطین یعنی کیا؟ جن کی تخلیق اللہ نے آگ سے فرمائی، وَخَلَقَ الْجَانَّ مِن مَّارِجٍ مِّن نَّارٍ، یہ خلقی شیاطین کہلاتے ہیں۔ اور اہل سنت و جماعت کے یہاں یہ بات ہے کہ جس طرح انسانوں کے فرد اول آدم علیہ السلام، اسی طرح جنات کے فرد اول ابو الجان
وہ ابلیس. تو شیطان ایک خلقی ہے اور دوسرے ہیں شیاطین وصفی. اس آیت کریمہ میں شیاطین خلقی مراد نہیں ہے، شیاطین وصفی مراد ہے، یاد رکھنا. اس لیے کہ ان منافقوں کے جو سردار لوگ تھے، ان کے ہم مسلک لوگ تھے، ہم مشرب ہم مذہب لوگ تھے، وہ انسانوں میں سے تھے. ان کے اوصاف شیطان جیسے تھے. وہ خلقی طور پر تو انسان تھے لیکن اوصاف ان کے شیاطین جیسے تھے. الا شیاطینہم، تو وصفی شیطان مراد ہے. ناری اور خلقی شیاطین آیت کریمہ کے اندر مراد نہیں ہے. تو وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ. معیت دو قسم کی ہوتی ہے، ایک معیت معنوی، ایک معیت ظاہری. معیت ظاہری کیا؟ آپ ان کے ساتھ بیٹھے ہیں، معیت ظاہری ہے. گھنٹی بجتے ہی ساتھ بیٹھ کے کھمن کھائیں گے، یہ معیت ظاہری ہے. اور معیت معنوی کیا ہے؟ ہم خیال ہونا، ہم مشرب ہونا، یہ ہے معیت معنوی. کہ بھئی ایک آدمی یہاں بیٹھا ہے اور دوسرا آدمی امریکہ میں بیٹھا ہے لیکن دونوں کے خیالات ایک ہے. تو یہ ہو گئی معنوی معیت بعد ظاہری کے باوجود. ایک آدمی یہاں بیٹھا ہے، دوسرا بمبئی کے اندر بیٹھا ہوا ہے، دونوں میں کتنا لمبا فاصلہ ہے لیکن دونوں ہم مذہب ہے. کہ یہ بھی جو ہے رافضی ہے، وہ بھی رافضی ہے، یہ ہم مذہب ہونا، یہ معیت معنویہ ہے. یا انا معکم کے اندر معیت ظاہری مراد نہیں ہے، معیت معنوی مراد ہے، دوسری قسم. تو یہ منافقین جب اپنے سرداروں کے پاس جاتے تھے تو سرداروں کو کیا کہتے کہ ہم تو تمہارے مذہب میں ایک جیسے ہیں، ہمارے اور تمہارے خیالات ایک جیسے ہیں، ہمارا اور تمہارا مشرب مسلک مذہب سوچ خیال عقیدے اعمال سب اپنے ایک جیسے ہیں. چاہے ہم تم سے دور رہے اور مسجد نبوی میں جاوے لیکن وہاں رہ کر بھی ہم تمہارے ہم مذہب ہیں. یہ ہے انا معکم کا مطلب. ای فی الدین، فی الدین کے ذریعے سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے اشارہ کر دیا معیت معنویہ کی طرف کہ معیت ظاہری مراد نہیں، معیت معنوی مراد ہے. انما نحن مستہزئون، یقیناً ہم تو مذاق کرتے ہیں. یہ ایک سوال کا جواب ہے. سوال کیا پیدا ہوگا کہ کفار کے پاس جب یہ منافق لوگ جاتے اور جا کر کے منافق لوگ کافروں کو کہتے ہیں کہ بھائی دیکھو ہم مسجد نبوی میں جاتے ہیں نا، اس سے تم ہم کو مومن مت سمجھ لینا، ہم تو تمہارے ساتھ ہی مذہب میں ہیں. تو کافر لوگ سوال کرتے تھے بین الکفر کہ پھر جاتے کیوں ہو مسجد نبوی میں جب تمہارا ہمارا مذہب ایک، خیالات عقائد ایک، تو جاتے کیوں ہو وہاں پر؟ تو یہ اس کا جواب ہے انما نحن مستہزئون، کہ ہم کو تو ایمان والوں کی مذاق اڑانی ہے. بہم باظہار الایمان، بہم کا مرجع مومنین، کہ مومنین کی مذاق اڑانی ہے اپنے ایمان کو ظاہر کرتے ہوئے. یہ جواب ہو گیا. تو جب ان منافقوں کو کفار سوال کرتے کہ تم پھر بالآخر جاتے کیوں ہو وہاں، جب تم مومن نہیں ہو ہمارے جیسے ہو تو کیوں جاتے ہو وہاں؟ تو کہا ہم اپنا ایمان ظاہر کر کے مسلمانوں کی مذاق اڑاتے، استہزاء کرتے ہم مسلمانوں کا. دیکھو کسی کے ساتھ حقیقت میں نہ ہونا اور اس کے ساتھ ہونے کا دعویٰ کرنا، یہ اس کی مذاق اڑانا ہے. جیسے بہت سے لوگ ہوتے ہیں نا، آپ کو آ کے کہیں گے اپنے تو دوست، لیکن دوست نہیں ہے، وہ جاسوس ہے. ایک طرح کا وہ گیا کہ استہزاء کر رہا ہے آپ کا. اور ایسے لوگوں سے حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی، اللہم انی اعوذ بک من خلیل ماکر عیناہ تریانی، پناہ مانگی اسے. ایسا لوگ کہتے ہیں، مجھے تحقیقی معلوم نہیں اس وقت کہ بہت سے طلبہ جو ہے حکومت کے جاسوس ہیں، ایسا لوگ کہتے ہیں.
تو آپ کے ساتھ رہیں گے، آپ کے ساتھ پڑھیں گے، ہم اجرا، ہم درسگاہ، ہم تریپائی. لگتا ہے کہ یہ طالب علم ہے، علم حاصل کر رہے ہیں، لیکن ہے وہ حکومت کے جاسوس ایجنٹ ہے. وہ انما نحن مستہزئون، جو ہے نہیں وہ بتلاتے ہیں. حقیقت کے علاوہ یہ لوگ ظاہر کرتے ہیں. یہ ہے ایک طرح کی مذاق مستہزئ. تو ان منافقین کا جواب تھا کفار سے کہ ہم اس لیے وہاں جاتے ہیں تاکہ اپنا ایمان ظاہر کر کے ہم مسلمانوں کی مذاق اڑاوے. اس لیے ہم لوگوں کا وہاں جانا آنا ہوتا رہتا ہے. اس آیت کے شان نزول کے سلسلے کے اندر ایک روایت یہ نقل کی گئی ہے کہ سیدنا حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما ایک مرتبہ عبداللہ ابن ابی ابن سلول کی خدمت میں گئے. اخلاص سے، ایمانی جذبے سے، خیر خواہی کے جذبے سے، اور جا کے عبداللہ ابن ابی ابن سلول کو دعوت دی. حضرت ابو بکر صدیق نے دعوت کی نیت سے گئے تھے. جیسے یہ دونوں اکابر پہنچے تو عبداللہ ابن ابی ابن سلول نے گرم جوشی سے استقبال کیا ہے، اور گرم جوشی سے استقبال کرتے ہوئے کہا مرحبا بالشیخ والصدیق، شیخ اور ابو بکر صدیق آئیے آئیے تشریف لائیے. حضرت عمر کا گرم جوشی سے استقبال کیا. مرحبا بالفاروق القوی فی دینہ، فاروق حق و باطل میں اور دین میں مضبوط ترین شخصیت، تشریف لائیے تشریف لائیے. حضرت علی بھی ساتھ میں تھے تو کہنے لگا وہ عبداللہ ابن ابی مرحبا بابن عم النبی، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے بیٹے تشریف لائیے تشریف لائیے. گرم جوشی سے القاب اور آداب سے استقبال کیا عبداللہ ابن ابی ابن سلول نے. یہ منافقت تھی، دل الگ تھا، زبان سے استقبال کیا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو دعوت دی، اتق اللہ ولا تنافق، اللہ سے ڈر اور نفاق چھوڑ. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے تو اور تیرے جتنے رفقا ہیں چلو ہمارے ساتھ مخلص مومن بن جاؤ، یہ نفاق کے اڈے پر مت رہو، مخلص مومن بن جاؤ. اس نے کہا کہ بالکل میرا ایمان تو بالکل تمہارے جیسا ہی ہے، کوئی فرق نہیں. جب یہ حضرات وہاں سے اٹھ کر کے چلے گئے تو وہ اپنے لوگوں کو یہ کہنے لگا کہ تم بھی یہی طریقہ اپنا لو جو طریقہ میں نے اپنایا ہے. کہ جب مسلمانوں سے ملے تو ان کو کہنے کا کہ ہم تمہارے ہی جیسے ہیں، تمہارے جیسا ہی ہمارا ایمان ہے، اور ان کا مذاق اڑانے کا اور تنہائی میں اپنے جہاں سے وہیں رہنے کا. یہ جو میں نے تدبیر اپنائی ہے وہ تدبیر تم بھی اپنا لو. اپنے ساتھیوں کو وہ کہنے لگا، وہاں بیٹھنے والے کو. تو ساتھی لوگ بھی سب درباری چمچے جیسے کہنے لگے کہ آپ جب تک حیات ہے ہم بخیر و عافیت رہیں گے. کیسی تدبیر آپ اپناتے ہو؟ جب تک آپ کی حیات ہے وہاں تک ہم خیر و عافیت میں. کیسی تدبیر آپ نے اپنا دی؟ ان کے متعلق کہا کہ اس طریقے کی آیتیں قریباً نازل ہوئی ہیں. جی. اور جب وہ ان سے ملتے ہیں لقو، اس کی اصل لقیو ہے، ضمہ کو حذف کیا سکڑی کی وجہ سے. جس طرح دور نبوت میں منافقین مسجد میں آتے تھے، آج بھی بہت سے منافق مسجد میں آتے، یعنی وہ مومن نہیں ہے، خالی ایمان ظاہر کرتے. اور مسلمان ظاہر کرنا تو بہت آسان ہے. مسجد کے دروازے پر ہی ٹوپی والے تو بیٹھے رہتے، ٹوپی بیچنے والے. 10 روپے کی ٹوپی لی، پہنی نا، مسجد میں آ گئے، ہو گئے ظاہری مسلمان. کوئی بڑا کام تو کرنا ہی نہیں ہے. اور ہے وہ منافق جاسوس، آ جاتے جیسے اس دور میں آتے تھے اس طرح بھی آتے ہیں. چلو. جب وہ ایمان والوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے، اور جب تنہائی میں ان کے سردار اس کی طرف رجوع کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ میں آپ کو بار بار کہہ چکا، اپنے ڈرنے کا نہیں. کہ آدھے طلبہ بھی حکومت کی جاسوس ہے، اپنے کو کیا لینا دینا. اچھا ہے ہوئے تو اچھا ہے ہوئے تو، تاکہ صحیح رپورٹ جائے کہ یہاں کیا ہوتا ہے. ہم کوئی غلط کام تھوڑا ہی کرتے ہیں یہاں لے کر. جی.
جواب میں کہتے ہیں کہ یقیناً ہم دین میں تمہارے ساتھ ہیں اور یقیناً ہم ان کا مذاق اڑاتے ہیں ایمان کو ظاہر کرتے ہوئے.